للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدھا شکر ادا. اللہ 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 یا
اسلامی بھائیو، آئیے بیان سے قبل عاشق ماہ میلاد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نعروں سے ہو سکے جہاں تک ممکن ہو تو پرچم لہرا کر، نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر جوش و جذب محبت اور عقیدت کے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچائیں۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آمنہ کے پھول کی آمد، رسول مقبول کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، چھوڑے کی آمد، ہونے کی آمد، مختار کی آمد، مرحبا یا مریا مریا مرحبا یا مریا مریا۔ حضرت علامہ صہیب حریفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہوا تو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ ساری مخلوق ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگی۔ زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت اور نور و دبدبہ کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ ہو جاؤ، اے محلات کی حور تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، حور و غلیمان کو سامان زینت سے آراستہ کر کے کائنات کو خوشبو سے معطر کر دو، اے مالک یعنی کہ دروگہ جہنم کے دروازے بند کر دو، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمنہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا تو اس کی پیدائش مکمل ہو جائے گی اور یہ نور لوگوں کے سامنے کامل انسان بن کر ظاہر ہوگا۔ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی کچھتا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیری خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ نور محمدی یکم رجب المرجب شب جمعہ کو منتقل ہوا، جبکہ حضرت سیدنا امام و اقتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ جماعت الاخری کی 15ویں تاریخ تھی۔ اس رات ہر گھر اور ہر مکان میں نور داخل ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات قریش کے ہر چوپائے نے بزبان فصیح کلام کرتے ہوئے کہا، کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے سکم اطہر میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، وائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول وہ عظیم الشان و بابرکت مہینہ ہے۔
کہ جس کی اہمیت کو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے. سبحان اللہ. ربیع الاول شریف کیا آتا ہے کہ ہر طرف مکی بہاریں آ جاتی ہیں اور فضا نور بار ہو جاتی ہے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا. بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حق کی آمد مرحبا، تب کی آمد مرحبا، حضور کی آمد، نور کی آمد، پیارے کی آمد مرحبا، سورے کی آمد مرحبا، علی کی آمد مرحبا، درشق کی آمد مرحبا، سردار کی آمد. جشن میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں ماہ میلاد میں خصوصاً ابتدائی 12 دنوں میں مختلف مقامات پر اجتماع ذکر و نعت اور مدنی مذاکرہ اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں. ان میں شرکت فرماتے گھروں، دکانوں، کارخانوں، گاڑیوں، بازاروں، گلیوں اور محلوں کو مدنی پرچموں بلکہ کمکموں اور لائٹوں سے سجا دیتے ہیں اور جھوم کر لب چوم کر ہاتھوں میں مدنی پرچم تھامے مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں میں جلوس میلاد میں دھوم مچاتے ہیں. ایک ایمان افروز واقعہ کو سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ مراد آباد جو یو پی کا ایک ضلع ہے میں ایک عاشق رسول ہر سال ربیع الاول شریف میں دھوم دھام سے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے اور زبردست محفل میلاد منعقد فرماتے. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ صاحب خزائن العرفان حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نقیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں خصوصیت کے ساتھ شرکت فرماتے. ایک بار محفل میلاد میں معمولی سی بہت زیادہ معمول کے مطابق اس سال جو ہے بہت زیادہ لوگ آ گئے ماشاءاللہ. اختتام پر حسب معمول پاؤ بھر یعنی کہ 250 گرام کے لڈو تقسیم کرنا معمول میں تھا تو تقسیم کرنا شروع کر دیا گیا، مگر وہ آدھے لوگوں میں ہی ایسا لگا کہ اب شیرنی ختم ہو جائے گی. تو بانی محفل نے گھبرا کر حضرت صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا تو آپ نے اپنا رومال نکال کر دیا اور فرمایا لڈو کے برتن پر ڈال دیجئے اور تاکید فرمائی کہ برتن تبرک رومال کے نیچے سے نکال کر تقسیم کیجئے گا، کھول کر برتن نہ دیکھیے گا. چنانچہ خوب لڈو تقسیم ہوئے اور ہر فرد کو لڈو مل گیا. آخر میں جب برتن کھولا گیا تو رومال اٹھاتے وقت برتن میں جتنے لڈو تھے اتنے ہی اب بھی موجود تھے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس مختصر سے وقت میں ہم نے جو سنا کہ ولادت مصطفیٰ کا جشن
تمام مخلوق نے منایا. ماشاءاللہ. ولادت مصطفیٰ کا جشن منانا ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائج رہا. ولادت مصطفیٰ سے کائنات کی ہر چیز نور بار ہو گئی. ولادت مصطفیٰ کا جشن الحمدللہ عز و جل اب بھی پوری دنیا میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. ولادت مصطفیٰ کا دن مسلمانوں کے لیے عیدوں کا بھی عید ہے. ولادت مصطفیٰ کا جشن منانا اللہ پاک کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے. ولادت مصطفیٰ کا جشن منانا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کا شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ ولادت مصطفیٰ کے صدقے ہمیں مرتے دم تک شریعت کے مطابق دھوم دھام سے جشن ولادت کی دھومیں مچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں گہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے بجھائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد. سب چھو کے بولو سب مل کر بولو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت دینا او سلام شمع بز میں ہدایت دینا او سلام شگر یارے رنگ تاج کا بے حرم شگر یارے رنگ تاج کا بے حرم نو بہارے شفاعت پیدا او سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا او سلام نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا فرما. مولا صبح پیغام میں ہوئی بڑھتا ہے والا نور کا. اے اللہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے, نور کا صدقہ عطا فرما دے. مولا اے اللہ جتنے بھی تیرے یہاں بندے حاضر آئے مولا جو تمنائیں لے کر آئے
جو خواہشات لے کر آئے، جو مرادیں لے کر آئے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں پہ رحمت کی نظر فرما دے مولا، سب کی جائز مرادوں پہ رحمت کی نظر فرما دے مولا۔ اے اللہ پاک ایک اسلامی بھائی کی بائی پاس سرجری ہونے جا رہی، اے اللہ ماہ میلاد کی برکت سے مولا ان کے آپریشن میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو سجانے میں، اس کے انتظامات میں مولا اسلامی بھائی کو جمع کرنے میں جن لوگوں نے کوشش کی ہے، اللہ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بالخصوص مولا اس محلے کے مسلمانوں پہ رحمت کی نظر فرما۔ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو ربیع النور شریف کا پیارا پیارا چاند مبارک ہو آپ سب کو، ربیع الشریف کا مہینہ مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ اجتماع بھی ہوا، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ کا جو ہے وہ جشن منانے کے لیے اس کا ویلکم کیا گیا ماشاءاللہ۔ اور جی عید میلاد النبی کا جو ہے پرخلوص مہینہ آ گیا ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ۔ اس مہینے میں محفلیں بھی ہوں گی، جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی نکلیں گے، جی۔ تو عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کس طریقے سے عید میلاد النبی کی خوشیاں منائیں؟ بالکل عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے کے لیے بھی شریعت نے احکامات صادر فرمائے ہیں، لکھے ہیں، اس کے مطابق کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو جو ہے تکلیفیں پہنچے، راستہ بلاک ہو جائے، دوسروں کو یا غیر قانونی طور پر الیکٹریسٹی چوری کر کے عید میلاد النبی منایا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمیں ہندوستان کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں عید میلاد النبی کا شریعت کے مطابق منانے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں خاص طور پہ جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جشن میلاد کے موقع پر جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ چوری والے الیکٹرک سے نہ ہو، بلکہ اس کا جو ہے پیمنٹ کیا جائے، اور غریبوں میں بالخصوص اس مہینے میں غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، کھانا کھلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ ہاسپٹل میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فروٹ ڈسٹریبیوشن کا بھی کام ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہم لوگ اس مہینے میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مبلغین جا کے اور مریضوں کو، پریشان حالوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشخبری سناتے ولادت مبارک کا، اور پھر ان میں فروٹ تقسیم کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اگر دیکھا جاتا ہے جلوس وغیرہ میں جو ہے ڈی جے اور کیا نام ہے اور تمام چیزیں اور ہردنگ کرتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں، تو کیا آپ ان کو نصیحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایکچوئل میں ہر وہ کام سے بچنا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ ہیوی لاؤڈ اسپیکر کا ساؤنڈ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے نا، بوڑھے ہو یا مریض ہو یا بچہ ہو، دودھ پیتا ہو، بیمار ہے، اس کو اس ساؤنڈ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ راہگیر راستہ چلنے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اتنا ہی ساؤنڈ کا استعمال کریں جتنا ساؤنڈ جو ہے سفیسینٹ ہو اجتماع کے لیے، اتنا ہی کا استعمال کریں، اس سے زائد نہ استعمال کریں۔ جلوس میں مطلب کس طریقے سے ہم لوگ چلیں، ادب احترام کا کیسے؟ بالکل جلوس میں چلتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹریفک وغیرہ کے قوانین یا جو روٹ ہمیں مقرر کیا گیا اسی روٹ پر جائیں، تاکہ جو ہے ٹریفک متاثر نہ ہو، ٹریفک جام نہ ہو، دوسروں کو تکلیفیں نہ ہو۔ ایمبولینس وغیرہ کا خیال رکھیں، یا جو راستے میں ایمرجنسی والے جاتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور بالکل سائڈ سے ڈسپلن کے ساتھ محجب انداز سے جو ہے ہمیں جلوس میلاد میں، چونکہ یہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن منانے کے لیے ہم جلوس میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے امن کا پیغام دیا، جنہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کو بتائے، جنہوں نے دلوں کو خوش کرنے کا سبق سکھایا ہم سب کو، اور پوری دنیا میں امن و شانتی کا پیغام کو عام کیا۔ ان کا جشن منائیں گے تو ان کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہمیں۔ ابھی محفل میں 12 روزے کے بارے میں بتایا گیا، جی کیا اس کا؟ اب دیکھیے چونکہ خوشیاں مناتے مسلمانوں کا ایک سیوا ہوتا ہے کہ جب خوشی ہو یا غم ہو، عبادت کو اپنا وہ عبادت کے ذریعہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے مبلغین کو یہ پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کم از کم 12 روزے رکھیں، اور اس طریقے سے 1200 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا انہوں نے ذہن بنایا، تو وہ ترغیب دلائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مبلغین بھی عوام الناس میں اس پیغام کو نیچے تک پہنچا رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو روزے نفل روزے کی کثرت ہوگی، درود السلام کی کثرت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی کثرت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔